اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 255۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر کر سکتا ہے؟ ان کے سامنے ہے جو اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And who is it that can intercede with him except by his permission? He knows what is before them presently and what will be after them. اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے اس آیت کے اندر کمپلیٹ اپنے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ آج اس کی 3 کوالٹیز اور ہے جو ہم دیکھیں گے کہ کیا کسی اور میں یہ چیز پائی جا سکتی ہے، کیا کوئی اور ایسا ہے کیا؟ 3 چیزیں پہلے گزر چکی ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو ایسی زندگی نصیب ہو۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ مر جاتا ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں سب کو اکیلے وہ زندہ رکھنے والا، باقی رکھنے والا ہے۔ اور نمبر 3، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انسان اگر نہ سوئے ہر دن تو پاگل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب یہ چوتھی چیز کیا ہے وہ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو ہے سب پر اسی کی حکومت ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اب یہ چیز کیسے سمجھ میں آئے گی؟ فار ایگزامپل، ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے جو ایسنشل چیزیں ہیں، بیسک، جیسے ہوا کے بغیر انسان کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ 5 منٹ سے 6 منٹ، بہت زیادہ۔ دوسرے نمبر پہ پانی اگر نہ رہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہر قدم پر پانی کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز یہ زمین ہے، زمین جس پر ہم زندہ ہیں۔ اب ایک ایگزامپل دے کے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ ہر چیز میری ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے اگینسٹ جاؤ گے تو کوئی چیز تم کو بچا نہیں پائے گی، اور جس چیز کے ذریعے میں زندگی دیتا ہوں تمہیں، اسی چیز کے ذریعے میں تمہیں موت بھی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک قوم گزری ہے جس کا نام قوم عاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی ہوا کے ذریعے موت دے دیا جس ہوا سے پوری دنیا کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ ہوا چلی، وہ کہنے لگے بارش آئے گی، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا۔ لیکن جب اس میں سے ہوا چلنے لگی
تو اس हवा ने क्या किया, उनको उठा करके ऊपर ले जाती थी और ऊपर से ले जा करके ऐसा पटकती थी कि सर दूर जाके गिरता था, जिस्म अलग हो जाता था। अल्लाह ताला कहता है कि इन्न फी ज़ालिका लआया, इसमें मेरी निशानी है कि चूंकि ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें मेरी है, मेरे अगेंस्ट जाओगे तो हवा के ज़रिए भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। दूसरा एसेंशियल पार्ट हमारी ज़िंदगी का क्या है? पानी है। पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ये दिखाता है कि अगर खुदा के अगेंस्ट और ख़िलाफ़ जाओगे तुम तो अल्लाह ताला पानी के ज़रिए भी मार सकता है। कैसा? नूह अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम को अल्लाह ने किस तरह हलाक किया? पानी बरसाया, पानी बरसते बरसते उनके सरों से ऊपर हो गया, सारे के सारे डूब के मर गए। और तीसरी चीज़ ये ज़मीन है। फ़िरौन की मिसाल लीजिए, फ़िरौन क्या कहता था? अलैसा ली मुल्क मिस्र व हाज़िहिल अनहार, ये मिस्र, ये इजिप्ट, ये मेरा है, और ये जो नदियाँ रिवर्स बह रहे हैं ये सब भी मेरे हैं। अल्लाह ताला ने जिस नदी के बारे में वो कहता था कि ये मेरी है, उसी नदी में उसको डुबा के दिखाया कि ये तेरी नहीं है, ये मेरी है, मेरे हुक्म से बहती है। और तीसरी चीज़ ये ज़मीन, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसी को फाड़ करके हमारी मौत का सबब बना सकता है कि नहीं? किसको धंसाया अल्लाह ताला ने? कारून को, जो कहता था कि ये सारे ख़जाने, ये सारी दौलत, ये सारी मनी, ये प्रॉपर्टी सब मेरे इल्म और मेरे नॉलेज की वजह से आया है। अल्लाह ताला ने क्या किया? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, उसको और उसके महल को ज़मीन में धंसा दिया। तो जब सारी चीज़ें उसकी है, अब यहाँ मिसाल के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है। अब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा? आप चैन से नहीं रह सकते। इसी तरह से इस दुनिया में अगर रहना है तो खुदा के हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो सुकून मिलेगा, उससे जितना अगेंस्ट जाएंगे उतना ही ज़्यादा तबाही, बर्बादी और ज़िल्लत और परेशानी उठानी पड़ेगी। दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये कही कि सिर्फ ये दुनिया मेरी नहीं है, आखिरत भी मेरी ही होगी, याद रखना। यानी मेरी हुकूमत सिर्फ यहीं तक नहीं है, तुम जहां मर के जाने वाले हो वहां भी पूरा इख्तियार, पूरा कंट्रोल और सारा पावर मेरा ही चलने वाला है, मेरे अलावा किसी का नहीं। इसीलिए वहां जाने के बाद, अब ये बात क्यों कही अल्लाह ताला ने? अक्सर लोग जो बुराइयां करते हैं ना, अक्सर लोग किसी भी कौम के, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किस बेस पे करते हैं? फलां बाबा अल्लाह ताला के यहाँ मेरे लिए अपील करके मुझे बचा लेंगे। क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा मसीह बचा लेंगे, जीसस मुझे बचा लेंगे। हिंदू भी अपनी अपनी देवियाँ रखते हैं, और मुसलमानों के पास क्या है? बाबे हैं, पीर। कोई कहता है हाफिज साहब बचा लेंगे। और एक हदीस भी इस बारे में बयान की जाती है कि एक हाफिज अपने 10 घर वालों को जन्नत में लेके जाएगा जो जहन्नम में जा चुके होंगे। वो हदीस सही नहीं है। ये चीज़ें क्या होती है? फॉल्स होप में, गलत उम्मीद में लगा करके इंसान को, अरे बचाने वाला जब है ही तो करने की क्या ज़रूरत है? फिर चलो हर घर में एक एक हाफिज पैदा कर दो, मज़े करो जो चाहो, हराम खाओ, लोगों को सताओ, जुल्म करो। अल्लाह ताला ने यहाँ क्लियर किया, याद रखिए, कहा मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी, किसकी हिम्मत है कि अल्लाह के सामने बगैर उसके परमिशन में खड़े होकर के किसी के बारे में बोल दे कि अल्लाह ताला इनको बचा लीजिए, ये मेरे जानने वाले हैं, मेरा आदमी है, ये छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पुलिस स्टेशन में जाके बोल देते हैं ना, या जज को फ़ोन कर दिया, कोई नेता है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कि ये मेरा आदमी है, इसके फेवर में फैसला देना।
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے، نو کین ڈیئر کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کے خود سے بول سکے کسی کے بارے میں۔ عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن جبریل اور سارے کے سارے فرشتے لائن میں کیوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کون بولے گا؟ من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان پرمیشن دے گا کہ تم بول سکتے ہو۔ اور کس کے بارے میں بولے گا؟ جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ تم اس کے بارے میں بول سکتے ہو، وہ اسی کے بارے میں بولے گا، اور کسی کے بارے میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو فرق سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ کہ فالس ہوپ نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں صاحب، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ مجھے فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، ایون کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور ولی مجھے اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا، نہیں۔ کیوں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ فاطمہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو بچا نہیں سکتا، میرا مال میں سے جو مانگنا چاہے مانگ لے۔ اپنی پھوپھی کو کہا تھا، اپنے چچا کو کہا تھا۔ تو آج جو یہ کاروبار چل رہا ہے نا، اس کے پیچھے یہی ہے، فالس ہوپ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیوں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے، ایک کمپنی ہے، اس میں 2 آنر ہیں، ایک بولتا ہے اسے نکالو، فائر کرو، دوسرا کہتا نہیں سر، نہیں بھائی، میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، پیچھے سے پورا اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، کریکٹر اچھا ہے۔ اب دونوں کے علم میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جو ان کے سامنے ہے آگے تک قیامت تک، اور جو پیچھے جو گزر چکا، جو لائف میری آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا 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 ہے، میرے بارے میں آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم میری حقیقت، نہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے پیچھے کیا 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 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ پیچھے کیا ہے، اور پیچھے جب سے دنیا ہوئی ہے، اور آگے جو کچھ کرو گے وہ سب مجھے معلوم ہے۔ مجھے کون کھڑا ہو کے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجئے، یہ اچھا آدمی ہے یا میرا آدمی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں اگر تم اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے، تو میں کہوں گا کسی کو کہ تم اس کی سفارش کرو، اس نے کوشش کی تھی، تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا۔ جیسے کوئی بچہ ہے، اگر مثال کے طور پہ 50 پہ پاسنگ مارکس ہیں، 1-2 نمبر کم ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ 1-2 نمبر بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلیئر باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے۔ انسان کو کسی دھوکے میں، فالس ہوپ میں، غلط امید میں نہیں رہنی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں بچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔